سورہ مریم سے ایک آیت پیش نظر ہے کہ جس میں قیامت کے بارے میں ایک بہت اہم بیان ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ سب کے سب جہنم میں وارد ہوں گے۔ یہ ساری انسانیت سے اللہ بات کر رہا ہے، کافروں سے نہیں، منافقوں سے نہیں، ہم اور آپ سے بھی بات ہے۔ یہ جہنم میں سب وارد ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر وہاں سے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کیا اہتمام رکھا ہوا ہے؟ ایک مل کے صلوات پہلے بھیجتے ہیں محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، آیت اس طرح سے ختم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ سب کے سبھی جہنم میں وارد ہوں گے، وارد کا ترجمہ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ سارا معاملہ ہی اس وارد کے لفظ پہ کہ سبھی کے سب جہنم میں وارد ہوں گے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ بات تمہارے رب کی جانب سے حتمی اور طے شدہ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس کے بعد آگے مزید فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم صاحبان تقویٰ کو نجات دے دیں گے۔ اس لفظ میں بات پوشیدہ ہے کہ وارد ہوں گے تو نجات ملے گی نا، تو صاحبان تقویٰ بھی وارد ہوں گے لیکن انہیں نجات مل جائے گی۔ وَنَذْرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم اس جہنم میں ذلت کے ساتھ پڑے رہیں گے۔ وہی ہے کہ پتہ نہیں کس سرپرے نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کافی ہے، کہ جب تک کہ کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو آپ نہ چھوڑیں تو آیت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو آپ حل کیجئے اس آیت کو، حل کیجئے کہ سب کے سب داخل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں ہم ان سے نجات دیں گے، یعنی صاحبان تقویٰ بھی جہنم میں داخل ہو کر وارد ہو کر وہاں سے جائیں گے۔ اچھا بہرحال عرض خدمت یہ دیکھیں، قرآن کی یہی لطافت ہے، آپ کو قرآن ایک آیت سے کبھی دوسری آیت کو جوڑنا پڑتا ہے، کبھی کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سہارا لینا پڑتا ہے، اور بلکہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں تو ہر آیت کے لیے کلام اہل بیت سے سہارا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یقیناً تم میں سے ہر ایک وارد ہوگا جہنم میں۔ سارا معاملہ وارد پر ہے کہ وارد ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ وارد کے مطلب قرآن میں دو ہیں۔ دیکھیں میں کچھ پل صراط پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، در حقیقت اس کا موضوع یہاں سے پہ نکلتا ہے، اور پھر پل صراط سے آپ گزریں گے کیسے، اور کون کتنے سالوں میں گزرے گا یا کتنے ہزار سالوں میں گزرے گا۔ مولا علی کے انشاءاللہ تمام چاہنے والے اور محبین اور شیعہ گزر جائیں گے بالآخر پل صراط سے، لیکن روایت ایک سنا دوں، امام نے فرمایا 30,000 سال، 30,000 سال کی مسافت سے گزریں گے۔ ایک تو بات ہے نا کہ لا یجوز احد الرد علی الصراط الا من کتب له علی الجواز، کوئی صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس پاس نہ ہو، جواز یعنی پاس، بورڈنگ پاس، گزرنے کا پاس نہ ہو مولا علی علیہ السلام کی طرف سے۔ آپ پلین میں جاتے ہیں، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں بورڈنگ پاس سب کے پاس ہوتا ہے، تبھی تو پہنچے نا وہاں پر، لیکن کوئی ہماری طرح اکانومی میں بھی آخر میں لگا ہوا ہے بھائی، کیونکہ آپ کی سب سے آخری کلاس ہے، آپ سب سے آخر میں بیٹھ کی، فرسٹ کلاس میں مزے سے جا رہے ہیں آگے، گولڈ ممبر ہے، تو پہنچا وہ بھی ہے، پہنچے ہم بھی ہیں، وہ 2 منٹ میں پہنچ گیا، ہو سکتا ہم آدھے گھنٹے میں پہنچے، یہ دنیا کا معاملہ، اس لیے کہ صراط پر ہے کہ کوئی برق رفتاری سے گزرے گا، حدیث میں کوئی 30,000 سال میں گزرے گا۔ تو صراط سے گزرنا ہے جو کہ آپ کے پاس تو ہے محبت علی کا، لیکن گزریں گے کیسے؟ 4 طرح کے لوگ ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک فرمایا کہ جو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، دوسرا فرمایا دوڑتے ہوئے گزریں گے، تیسرا ٹہلتے ہوئے گزریں گے، چوتھا لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے، ایسے لڑکھڑاتے ہوئے کہ کبھی تھوڑا سا جہنم کا شعلہ لگ رہا ہوگا اور عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور پھر آگے بڑھیں گے، اور پھر کہیں کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے اور ہزاروں سال بعد پہنچیں گے۔ تو محبت علی بن ابی طالب ہمیں جواز تو فراہم کر رہی ہے، لیکن وہ گزرنا کیسے وہاں پر؟ آپ نے اس محبت کو برتا کیسے دنیا میں؟ لہٰذا ایک حدیث امام علیہ السلام کی فرمایا کہ پل صراط یہی دنیا میں تمہارا امام ہے، جیسا اس امام کے ساتھ برتاؤ کیا تھا ویسے اس صراط سے گزر جاؤ گے وہاں سے، کہ ہر ایک نے گزرنا ہے جہنم سے۔ اب وارد ہونا ہے جہنم پر، یہ وارد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وارد ہونے کا مطلب 2 ہو سکتے ہیں، دونوں قرآن میں ذکر موجود ہے۔ وہ یہ کہ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، آدم شیعتی و آدم عدوی، ایک ان کا شیعہ تھا ایک ان کا دشمن تھا، جو شیعہ تھا اس نے استغاثہ کیا، جانتے ہیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے پہنچے، ایک مکہ رسید کیا اور وہ مر گیا، جو دشمن تھا وہ مر گیا۔ اس کے بعد ایک بہت دور کے علاقے سے اگلے دن ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سورہ قصص کی آیتوں کو خلاصہ سنا رہا ہوں، دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ یہ فورس آپ کے پیچھے آ رہی ہے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ چلے جائیں ایسے۔ فخرج موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم سے، من خائفا یترقب، کہ وہ خوف کے عالم میں تھے۔ اس پر مولانا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، وہ خوف کے عالم میں تھے، میں شب ہجرت بسر رسالت پر ایسا سویا کہ جیسے نیند آج نصیب ہوئی ویسے زندگی میں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ولما ورد ماء مدین، آگے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وارد ہوئے مدین کے کنویں میں،
کنواں تھا جہاں حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ان کی بعد میں ملاقات ہوئی. حضرت شعیب کی بیٹیوں کے لیے انہوں نے پانی بھرا اور پھر وہ لے گئے. پھر بعد میں حضرت شعیب کی ایک بیٹیوں میں سے ایک سے ان کی شادی ہوئی. تفصیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. یہاں پر ہے وارد کا مطلب پہنچنا, کنویں میں گھس نہیں گئے تھے اندر. فلما ورد ماء مدین, وارد ہوئے. ماء کہتے ہیں پانی کو, یعنی مدین کے پانی پر, یعنی کنویں پر جب وارد ہوئے یعنی پہنچے وہاں, اندر داخل نہیں ہوئے. ایک وارد کا مطلب ہے پہنچنا, داخل ہونا نہیں. وہاں پہنچے اور وہاں سے گزر گئے. یہ ہے صراط, جسر علی جہنم. ہر ایک نے صراط سے گزرنا ہے. حتیٰ سیدہ کون سلام علیہ کی جو روایات ہے نا, جب بی بی تشریف لائیں گی تو روایت میں اس طرح سے ہے کہ آواز آئے گی, اے محشر والوں نگاہوں کو بند کر لو, لے تجوز فاطمہ علی الصراط, تاکہ بی بی فاطمہ صراط سے گزر جائے. ہاں, اب جب ان کا محب, سچا محب برخرفتاری سے گزرے گا تو بی بی کیسے تشریف لے جائیں گی, اس کی تفصیل تو پھر اپنے مقام پر, وہیں سے گزر کے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت حتیٰ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کو بھی شامل کرتی ہے کہ ہر ایک نے گزرنا ہے جہنم سے, یعنی جہنمی ہوتے ہوئے نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, وارد ہونا ہے. اچھا, وارد ہونا ہے, وہاں سے اوپر سے گزر جانا ہے صراط سے. پھر وہ جو صاحبان تقویٰ ہوں گے اللہ انہیں نجات دے دے گا. اللہ نے اگلی آیت میں کہا, آیت سنا چکا ہوں. اور جو ظالم ہے انہیں اللہ ذلت کے ساتھ وہیں کھینچ کے رکھے گا. ایک ہے وارد ہونے کا مطلب, یہ ایک ہے وارد ہونے کا مطلب نہیں, وارد ہونے کا داخل ہونا پورا. یہ مطلب بھی اس آیت کے حوالے سے ٹھیک ہے. یہ کیسے ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے آیت عرض کرتا ہوں. انکم تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے نمبر 98 میں کہا ہے کہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو نا بتوں کی, تو جس کی پرستش کر رہے ہو, عابد اور معبود دونوں جہنم میں داخل ہوں گے. وارد ہوں گے یعنی داخل ہوں گے, تو وہ تو گزریں گے نہیں, وہ تو داخل ہوں گے. جس کی پرستش کر رہے, بت بھی اور پرستش کرنے والا بھی, جس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ, وہ عابد و معبود دونوں جہنم میں داخل ہوں گے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, کہا یہ جو آیت ہے اس میں تو مشکل ہو گئی آپ کے لیے, میں خلاصہ سنا رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ رسول اللہ نے نقل بالمعنی کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا تو اللہ عابد کو اور معبود کو دونوں جہنم میں ڈالے گا. رسول اللہ نے کہا کہ ہاں یہ آیت ہے. فرمایا تو کیا حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں کرتے لوگ؟ ہائے ہائے ہائے, سوال تو زبردست ہے بھائی. تو حضرت عیسیٰ کی عبادت جو کر رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ اللہ عیسیٰ کو بھی جہنم میں ڈالے گا کیا؟ کیونکہ معبود تو وہ بھی بن گیا کچھ لوگوں کے لیے, اللہ کے علاوہ وہ بھی معبود ہیں. حضور نے فرمایا کہ ما اجہلک بلسان قومک, کتنے جاہل ہو تم اپنی ہی زبان سے. حضور نے کہا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ انکم وما تعبدون, ومن تعبدون نہیں کہا, تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. ما اور من دو لفظ ہیں عربی میں. ما کا مطلب ہے جس, من کا مطلب ہے جن. یعنی ما استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے, یوزولی جو صاحبان شعور نہیں ہوتے ان اشیاء کے لیے. من استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا, جن کا میں مولا ہوں, یہ جن وہ ہے, ان کے علی مولا ہیں, یعنی جن صاحبان عقول کا میں مولا ہوں, ان تمام صاحبان عقول کے علی بھی مولا ہیں. شاید حضور مکرم نے اس لفظ کو کہہ کے سمجھایا کہ جو علی کو مولا نہ مانے وہ نہ سمجھے اپنے آپ کو صاحبان عقل میں. انکم وما تعبدون, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا, حضور نے کہا کہ تم وہ اور جس کی تم, وما من تعبدون نہیں کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ دونوں کو جہنم میں ڈالے گا. ما تعبد یعنی جن بتوں کی غیر صاحبان عقل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں میں نہیں, حضرت عیسیٰ من میں. ہاں, انکم ومن تعبدون نہیں کہا اللہ نے. بہرحال تو اللہ داخل, تو یہاں واردون کا مطلب کیا ہے؟ وارد یعنی اللہ داخل کرے گا. تو اللہ داخل کرے گا, تو کیا اس آیت میں سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم سب کے سب وارد ہوگے جہنم میں, یعنی داخل بھی ہوگے. ہاں, ایک تفسیر اس طرح سے بھی ہے کہ داخل ہوتے ہوئے اللہ گزارے گا, اس کی مصلحت ہے اپنی, سب کے سب, ہم اور آپ سب. تو کیا عذاب میں جلتے ہوئے جائیں گے؟ مولانا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال نہیں کیا سامنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آتش نمرود میں ہے لیکن گلزار ہے ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے گزارے, داخل کرتے ہوئے گزارے, لیکن جو مومن ہے اسے جہنم کی کوئی تکلیف نہ ہو, اور جو کافر و منافق ہو جہنم اسی آگ میں جلتا رہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں وہاں سے داخل ہو کر نکالے گا؟ یہ آپ کی فرحت و لذت کے لیے اور کافر پہ عذاب کے اضافے کے لیے. کیوں؟ جب تک کہ مصیبت سامنے نہ ہو نا، نعمت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم تمہیں داخل کریں گے. یہ جب سامنے جنتی اس جہنم کے عذاب کو دیکھ کر جنت میں پہنچے گا. ہاں کاش میری بات پہنچ سکے. مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ جب تک تم مریض نہیں ہوتے تمہیں صحت کی نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب کوئی مرض کے عالم میں گزرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، پھر جب صحت یاب ہوتا ہے نا پھر اس سمجھ میں آتا ہے کہ میں کتنی بڑی نعمت میں تھا. جنتی ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی بڑی نعمت میں آیا ہوا ہے. جہنم سے گزر کے جائے گا. جب اس وقت جہنم کا عذاب اسے تکلیف نہیں دے رہا ہوگا لیکن وہ دیکھتا ہوا جائے گا، ارے یہ صاحب بھی یہاں پر، شکر میں وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا میں نکل گیا، شکر میں مال حرام نہیں کھا رہا تھا میں نکل گیا، شکر میں غیبت نہیں کر رہا تھا میں نکل گیا، شکر میں علی بن ابی طالب کی ولایت پر تھا میں نکل گیا. یہاں سے ہوتا ہوا جب جنت میں جائے گا تو جنت کی نعمت کی قدر ہوگی اسے، اس لیے اللہ تعالیٰ داخل کر کے گزارے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. سبحان اللہ. وارد کا ذہن میں رہے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ وارد ہوگا جہنم میں. اس کے بعد ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ تَقَوْا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاحبان تقویٰ کو نجات دے دے گا. اسی وارد کے لفظ سے ہے جب آپ زیارت عاشورہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگار جب میں وارد ہو رہا ہوں اس وقت مجھے حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما دے. کہ اس وقت کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے میں جا کر یہ دعا کریں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگار جب میں وہ وارد ہو رہا ہوں گا جس کا ذکر تو نے سورہ مریم میں کیا ہے اس یوم الورود مجھے حسین ابن علی کی شفاعت عطا فرما دے. وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین، اور ثبت لی اور ثابت قدم رکھ، قدم صدق صداقت کے ساتھ، عندک اپنے پاس، مع الحسین مجھے حسین کے ساتھ، وہ اصحاب الحسین. کیا شان ہے. امام حسین کے ساتھ ہونے کی ہم فقط دعا نہیں مانگ رہے، اصحاب حسین کے ساتھ کر دیں ہمیں. تو اس طرح سے ہمیں ثابت قدم رکھ. الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان اور فدا کر دیا راہ حسین ابن علی پر، ان کے ساتھ ہمیں رکھ لیں. یہاں پر اصحاب حسین کی بات کی گئی ہے کہ میں چند مصرے پہلے ہی پڑھتا ہوں. زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی، یہ امیر انیس کہہ رہے ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے. دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی، حمزہ عصر کوئی، مالک اشتر کوئی. ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہداء ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا نہ حسین کوئی دوسرا ہے نہ صاحب حسین دوسرے ہیں کوئی. ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہداء ہوں گے، پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے. یہ واپس نہیں آنے والے ابھی. الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، جنہوں نے اپنی روحوں کو دے دیا حسین کی راہ میں. پروردگار میں حسین کی شفاعت چاہتا ہوں اس یوم الورود پر، جب جہنم سے گزر رہے ہوں گے تو وہاں حسین کی شفاعت نصیب ہو تاکہ جہنم کا شعلہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، اثر نہ کر سکے. اب عبداللہ الحسین رخصت آخر کے لیے تشریف لائے اپنے فرزند کے پاس. حسین سید سجاد کے باپ بھی ہیں اور سید سجاد کے امام بھی ہیں. امام زین العابدین سے بڑھ کر کون جانتا ہے باپ کی عظمت کو بھی اور امام کی عظمت کو بھی. لیکن اتنی نقاہت کا عالم تھا کہ امام اٹھ نہیں سکتے تھے بستر سے. لہذا شہزادی زینب سے فرمایا پھوپھی اماں مجھے ذرا سہارا تو دیجیے گا میری کمر کو تاکہ میں ادب سے بیٹھ جاؤں اپنے بابا کے سامنے. اور جب امام حسین تشریف لائے ہوں گے تو دیکھیں مقتل میں تو یہ لفظ تو نہیں ہے، لیکن اگر پورا عاشور کا دن گزر چکا ہے تو اس وقت امام حسین کی کیا کیفیت ہے پھر؟ یعنی چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، امام حسین کے لباس پر ان کے اصحاب اور انصار با وفا کا خون ہے، علی اکبر، قاسم، اون و محمد ان کے زخم ہیں، اور کمر ٹوٹ گئی ہے عباس کے غم میں. اب حسین اس وقت آ رہے ہیں سجاد سے گفتگو کرنے کے لیے. فرمایا جب حالت دیکھی نا باپ کی ایسی، فرمایا کہ بابا حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ بابا کاقت قتل مارے گئے.
یا اللہ کائن امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ قد قتل، مارے گئے. این اخی علی الاکبر، بابا علی اکبر کہاں ہے؟ اس سوال پر چونکہ حسین اپنے بھائی عباس کا غم دیکھ چکے تھے، تو اگر سجاد کو اپنے بھائی اکبر کا غم بتلاتے تو دل پر شاک گزرتا اس نقاہت کے عالم میں. لہٰذا ایک جملہ فرمایا کہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا. عاشور سے عصر عاشور کی داستان ایک جملے میں مکمل ہو گئی. فرمایا بیٹا سجاد اس وقت مردوں میں خیام میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا ہوا. بس وہ سجاد کے جو کمر تھام کر بیٹھے تھے، شہزادی زینب نے انہیں سہارا دیا تھا کہ پھوپھی اماں مجھے کھڑا کر دیجئے گا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اور میرا عصا بھی دے دیجئے گا، میری تلوار بھی مجھے دے دیجئے گا. عصا کے سہارے سے جاؤں گا مقتل میں اور تلوار سے اپنے بابا کے لیے. حسین نے سید سجاد سے وہ جملہ فرمایا کہ بیٹا سجاد، نقل بالمعنی کرو گویا بیٹا سجاد اور امتحان ہے کہ جو درپیش ہے. حسین کا امتحان کربلا میں ہے، سجاد کا امتحان کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں ہے. لہذا سجاد نے یہ نہیں فرمایا کربلا کربلا کربلا، مدینہ پہنچ کر کہا اشا اشا اشا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. صلوات بر محمد وعلی محمد.